ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا موقع میں. جس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک گناہ کرے تو بندہ دلیر نہیں ہو جاتا کہ چلو یار ایک کر لے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائیں نہیں میری قضا ہو گئی، پھر تو وہ کہے گا چلو میں بھی قضا کر لیتا ہوں. آپ کوئی گناہ کریں تو گناہ کا اعلان، کوئی غلطی ہو جائے تو چھپائیں، بتائیں نہیں، ورنہ دوسرے بھی دلیر ہو جائیں. میں ایک تجزیہ نگار کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا پہ جو ہم دکھاتے ہیں نا چینلوں پہ، تو ہم تو وہ انٹرویو لے کے نا کسی مجرم کا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، تو آپ تو لوگوں کو گناہ کے طریقے بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دلیر کر رہے ہیں کہ اس نے کر لیا تو میں کر لوں گا تو کیا ہو گیا. ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے. اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بن جاتی ہے. عارف رومی فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے مرشد سے پوچھا تھا کہ حضور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ذکر قبول ہے؟ تو کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ ذکر کیا تھا نا اور اس ذکر الہی کے بعد تمہیں دوبارہ ذکر الہی کی توفیق ملی تھی تو رب نے وہ پہلا قبول کیا تھا تو دوبارہ توفیق عطا فرمائی، اس کے حضور وہ قبول ہو گیا، دوبارہ تمہیں توفیق عطا کر دی. ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب. اگر آپ نیک ہونا چاہتے ہیں تو نیکیاں کرنی شروع کر دیں. بعض دوستوں سے کہتے ہیں داڑھی شریف رکھ لیں تو کہتے ہیں ابھی میں نیک نہیں ہوں، تو میں نے کہا داڑھی رکھ کے تو بندہ نیک ہوتا ہے، اب رکھیں گے تو نیک ہو جائیں گے. شروع تو کریں، آپ کو اس کا لحاظ ہوگا کہ یار اب میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی. ایک نیکی دوسری نیکی کا رستہ کھولتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے راہ کو کشادہ کرتی. اگر نیک ہونا چاہتے ہیں تو یہ روحانی قانون یاد رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنے گی. امام طبرانی روایت لائے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے حضور ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور جاہلیت میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. ان کے ماں باپ اور ان کا باپ جو تھا وہ معاذ اللہ ان کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا، میں نے اونٹ دے کر بچیوں کو بچایا اور پھر میں نے ان کی پرورش بھی کی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، مجھے اس کا اجر ملے گا؟ یہ بڑی باریک بات اس شخص نے پوچھی ہے. اصول یہ ہے کہ حالت کفر میں جو انسان نیکی کرتا ہے اس کا اسے اجر نہیں ملتا. اجر کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان پر اجر مرتب ہوتا ہے. جس کا ایمان نہیں اس کو اجر نصیب شرط ہے کہ بندہ مومن ہو تو اس کے نیک اعمال قبول. اب یہ سوال کیا کر رہے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مجھے اللہ اجر دے گا؟ میں نے دور جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، اس کا مجھے اجر ملے گا؟ قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں. اس نے کہا حضور اجر ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر مل گیا ہے. وہ حضور سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، زندہ درگور ہونے سے بچایا، اجر ملے گا؟ حضور فرمانے لگے تمہیں تو مل گیا ہے. او بھائی مل گیا نا، حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ملنا ہے؟ نبی پاک کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور حضور سے سوال کر رہا ہے. تو حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر مل گیا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق نہیں دے دی، تمہیں تو اجر مل گیا ہے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، تو اجر تو مل گیا ہے تمہیں، اللہ نے اسلام کی توفیق عطا کر دی ہے. وہ جو تم نے دور جاہلیت میں نیکیاں کی اس کا اجر یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، تمہیں اسلام کی توفیق مل گئی ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو تو اس نیکی کا تمہیں اجر ملا ہے. زندگی بھر یاد رکھیں آپ نیکی کریں گے تو نیکیوں کے رستے کھل جائیں گے. آپ تقوی کی راہ پر چلیں گے تو آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا عبادت کے لیے. ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا
تم نے نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو بھائی سے مسکرا کے ملاقات ہی کرنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑیں، حریص ہو جائیں نیکیوں کی، نیکیاں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک روحانی ضابطہ قائم ہو گیا ہے کہ یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں، کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں، رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے، درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہوں، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے، صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا، کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی، حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنے کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے، وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی، جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا، فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں، ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی، وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹھ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں، اس کا خیال کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان
ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے، اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی ہوئی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا، کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ وہ لذت ایمان حاصل کرے وہ تین چیزیں پیدا کرے اپنے اندر۔ یہ بخاری مسلم، ایک کھانا ہوتا ہے، ایک کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے، کوئی کھانے پیٹ بھرنے کو ہوتے ہیں، کچھ ذائقے کو ہوتے ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ بندہ سر سجدے میں رکھے اور اٹھانے کو جی نہ چاہے، وہ مسجد میں آئے اور اس کا نکلنے کو جی نہ چاہے۔ مومن کو یوں لذت مسجد میں نصیب ہوتی ہے جس طرح مچھلی پانی میں سکون محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لذت ایمان چاہتے ہو تو تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟
فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔ کفر سے تمہارے دل میں نفرت ہو، کراہت ہو، کفر سے۔ یہ نہ ہو کہ تم تعریفیں کرتے پھرو ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں، قانون بڑا اچھا ہے، فلانا بڑا اچھا ہے، معیشت بڑی اچھی ہے، میں ہو آیا ہوں، کیا بات ہے۔ تم نے ان کے عقائد کے اندر پائی جانے والی اس غلاظت کو نہیں دیکھا؟ تم نے اس زمانے کے اندر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ان کے ناخن اور ہاتھ نہیں دیکھے؟ اس کے باوجود تمہیں کفر پسند ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ تو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو کہ اگر لذت ایمان چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو رب رسول سے اتنا مضبوط رشتہ ہو کہ ہر چیز سے زیادہ پیار اللہ رسول کے ساتھ، قلبی کیفیات ایسی ہو کہ اور کوئی اچھا نہ لگے رب رسول کے مقابلے میں، اور دوسرا کوئی لالچ کا رشتہ نہ ہو کسی کے ساتھ، کوئی ذات کا تعلق نہ ہو کسی کے ساتھ۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، یہ پورا باب ہے کتب احادیث میں۔ محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے عداوت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے، کچھ دینا ہے تو، اور کچھ منع کرنا ہے تو پھر بھی حضور فرماتے ہیں جو یہ کر لے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لذت ایمان نصیب ہو۔